السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر زاہد محمود ہے اور میں ڈائبیٹالوجسٹ ہوں لاہور میں۔ دنیا بھر میں ہر سال 14 نومبر کو ذیابیطس کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن ذیابیطس مرض کے متعلق مختلف فورمز پہ عوام الناس کو آگاہی دی جاتی ہے، کیونکہ ذیابیطس کا مرض ایک پینڈیمک کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ پوری دنیا میں بڑی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے۔ ایون پاکستان میں بھی، ہمارے اپنے وطن میں بھی شوگر کے امراض کے جو مریض ہیں، نمبر آف پیشنٹس ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت شوگر کے امراض میں مبتلا افراد کی جو تعداد ہے اس میں تیسرے نمبر پہ ہے۔ اب ریسنٹ ڈیٹا میں چوتھے نمبر پہ آ گیا، لیکن پریویلنس میں پاکستان ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ اور ذیابیطس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے کامن جو ہے 90%، مور دین 90% جو ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے۔ ٹائپ 1 بھی ہے، حمل کے دوران بھی ہونے والی جو شوگر ہے، ذیابیطس ہے، اس کے بھی کافی تعداد کے پیشنٹس ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں۔ اس طرح اس کی جینیٹکس پرابلمس کی وجہ سے جو ڈائبٹیز ہو رہی ہوتی ہے اس کے بھی پیشنٹس موجود ہیں، لیکن جو میجورٹی پورشن ہے ڈائبیٹکس کا، وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے مبتلا ہے۔ جو ذیابیطس کی جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہمارا لائف سٹائل ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، خوراک ہے، رہن سہن۔ دیکھیں نا، اب ہم جو ہماری جو سلیکشن آف فوڈ ہے وہ اتنی غیر صحت مندانہ ہے کہ اس نے ہمارے وجود کو نقصان دینا شروع کر دیا ہے، اور اس سے پھر مرض پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل دیکھیں، صرف یہ نہیں ہے کہ جو خوراک کی قسم اور خوراک کون سی خوراک نقصان دے رہی ہے، کون سی نہیں دے رہی ہے، اس میں چند چیزیں اور بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے کہ جو کھانے کا ٹائم ہے وہ بھی بڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں عرف عام میں ہمارے ہاں ناشتہ صبح 10-11 بجے ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح لنچ دوپہر کا کھانا بھی دیر ہو جاتا ہے، رات کا کھانا بھی لیٹ آورز میں ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر خوراک کی مقدار کتنی کھانی چاہیے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم پورشن سائزز ہے، اس کا کنسیپٹ بہت زبردست کنسیپٹ ہے اور بہت تیزی سے یہ عام ہو رہا ہے کہ پورشن سائزز پہ توجہ دی جائے۔ کوئی خوراک اگر کھانی بھی ہے تو اس کی مقدار لمیٹڈ ہو، ہماری ضرورت کے مطابق ہو۔ جس طرح ہماری زندگیوں میں دیکھے جائے تو چند غذائیں ایسی ہے جس کا ہمارے وجود کے اندر نقصان کرنے کے علاوہ نیوٹریشن پوائنٹ آف ویو سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، سفید آٹا ہو گیا، جنک فوڈز ہو گیا، فاسٹ فوڈز ہو گیا، بیکری آئٹمز ہو گیا، کولڈ ڈرنکس ہو گئی، ایون شیور مرغی دیکھ لیں، اس کا پیٹ بھرنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے، نیوٹریشن اس میں کہاں پہ ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غذا پہ توجہ دیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے۔ ہمارے یہاں اب جس طرح کی جتنی لیزری لائف سٹائل ہوتا جا رہا ہے، یہ لیزری لائف سٹائل سیڈیٹری لائف سٹائل ہوتا جا رہا ہے، جس میں فزیکل ایکٹیویٹی انتہائی کم ہوتی گئی ہے۔ اس کا برا اثر پڑا ہے ہمارے وجود کے اندر۔ پھر ہماری ذہنی حالتوں کو دیکھیں، ہم کتنے سٹریس میں زندگی گزارتے ہیں، ہماری نیند پرسکون نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی وجہ سے یہ امراض پھر دن بدن بڑھنا شروع ہو گئے، اور پھر اس کا ہمارے وجود پہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ دماغ کے امراض ہو گئے، آنکھ کے امراض ہو گیا، دل کے ہو گئے، گردے کے ہو گئے، بازو ٹانگوں کے ہو گئے۔ اس وقت دنیا میں ہر 19 سیکنڈ بعد دنیا کی کسی نہ کسی کونے میں ایک پاؤں کٹتا ہے۔ وجہ ڈائبٹیز۔ پہلے ایک وقت تھا کہ مائنس کی وجہ سے پاؤں کٹنے کی یا پاؤں ٹانگیں ضائع ہونے کی، لمز ضائع ہونے کی واقعات ہوتے تھے۔ اب جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ ڈائبٹیز ہے۔ پھر اندھے پن کی سب سے بڑی وجہ ڈائبٹیز، ہارٹ اٹیک کی ہوگی، فالج ہوگی، گردے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ڈائبٹیز۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ ایک مخصوص جو پورشن ہے، ایک مخصوص عمر کا جو حصہ ہے اس میں جا کے یہ مرض نقصان کرتی ہے، نہیں، کافی دفعہ دیکھیں ینگ ایج میں رینل فیلئر ہو رہا ہے، وجہ انکنٹرول ڈائبٹیز۔ تو اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ہماری وجود کو نقصان کرنا شروع کر دینا ہے، بلکہ معاشی طور پہ بھی ہمیں نقصان دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک مرض ہے، اس کی تشخیص کی، پھر اس کی میڈیکیشن بھی ہو رہی ہے، پھر اس کی کمپلیکیشنز بھی ہو رہی ہیں، تو کیا کاسٹ نہیں بڑھے گی؟ تو انڈیویجول سے لے کے معاشرے کے اثر ہونے، پھر کنٹری کے لیول پہ، نیشنل سطح پر دیکھیں کتنے اس کو نقصانات ہیں۔ یہ ایک انسان کی بیماری نہیں ہے، یہ پورے گھرانے کو اس نے نقصان پہنچانا ہے، پورے معاشرے کو اس نے نقصان پہنچانا ہے۔ اس نے صرف ایک انسان یا گھرانے کی اکنامیکل کنڈیشن کا افیکٹ نہیں کر رہا، پورے معاشرے، پورے ملک کی اکانومی پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ اور جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، جوں اس کی کمپلیکیشنز بڑھتی جا رہی ہیں، توں اس کی جو کاسٹ ہے، چاہے وہ کاسٹ ڈائگنوسس کی ہو گئی، چاہے کاسٹ ٹریٹمنٹ کی ہو گئی ہے، چاہے وہ کاسٹ کمپلیکیشنز کی ہو گئی ہے۔ ایک متعدد اندازے کے مطابق، ایک سروے کے مطابق، پاکستان میں ڈیلی بیسس سے 47 to 57 جو اموات ہو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ڈائبٹیز ہے۔ تو یہ مرض جو ہے وہ انڈیویجول لیول سے نکل کے کولیکٹیولی نیشنل لیول پہ قوموں کو نقصان دے رہی ہے۔ اس کا بروقت تشخیص کرنا بھی بہت ضروری ہے، پھر اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے۔
ہم زیادہ تر ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہم پھکیوں میں، کوڑوں میں اور ان کی طرف جا کے تو وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی طرف نہیں آتے، خوراک کی ترتیب سے نہیں آتے۔ ہم کھانے پینے کے شوقین ضرور ملک میں ہیں، ہماری قوم میں کھانے کی، ہم فوڈ لور پیپل لوگ ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ہم پورشن سائزز کے مطابق اس اپنی خوراک کو استعمال کریں۔ کیا چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے، کیا نقصان دے سکتی ہے، اس میں کنسیپٹ آیا جیسے لو گلائسیمک انڈیکس کا کنسیپٹ ہے کہ وہ خوراک جس کے اندر خاصیت ہے، شوگر کتنی ہائی کرنے کی خاصیت ہے، جس کی کم سے کم خاصیت ہے وہ آپ چیز استعمال کریں۔ پھر آپ اپنے مالج کے پاس ضرور جائیں تشخیص کروانے کے لیے، کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے صحیح ٹریٹمنٹ، ٹائم پہ صحیح ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ٹریٹمنٹ نہ صرف آپ کی مرض کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ آپ کے وجود کے اندر کمپلیکیشن ہونے سے بھی اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ آپ کو آپ کا مالج آپ کی خوراک کی ترتیب بتائے گا، آپ کے رہن سہن کی ترتیب بتائے گا، تاکہ آپ کے وجود کے اندر اس کے نقصانات نہ ہوں، آپ ایک صحت مندانہ زندگی گزاریں۔ روزانہ کی بیسس پہ ایٹ لیسٹ 30 منٹ کی برسک واک ہو گئی، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو گئی، کوئی گیمز ہو گئی، مشقت والی ایکسرسائزز ہو گئی، یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کی انٹینسٹی، اس کی تیزی اتنی ہو کہ آپ کا سانس بھی پھولے، دل کی دھڑکن بھی تیز ہو، پسینے بھی آئیں، تاکہ وہ آپ کے وجود پہ افیکٹ کرے اور آپ کے وجود کے اندر جو ایکسٹرا چیزیں سٹور ہوئی ہیں وہ استعمال ہو، فیول کے طور پہ استعمال ہو، اسے موٹاپا بھی نہیں بڑھے گا۔ کیونکہ اوور آل بھی اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اسپیشلی جو کرونا کا جو ایک دور گزرا ہے اس میں مختلف امراض، اس کے انسیڈنس بڑھے ہیں، نمبر آف پیشنٹس بڑھے، اس میں موٹاپا بھی بہت بڑھا ہے اور اس نے انڈائریکٹلی اس مرض کو بھی بہت نقصان پہنچایا۔ ایک وقت تھا کہ کہا جاتے تھے کہ ڈائبٹیز دا مدر آف ڈیزیزز، اب یہ ہے عالم یہ اور حالات یہ ہے کہ اب یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اوبیسٹی از دی گرینڈ مدر آف ڈیزیزز، اس لیے موٹاپے سے بھی بچنا ہے۔ اور موٹاپے کا بہترین علاج ہے، اس کے بچاؤ کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ خوراک متوازن غذا، فزیکل ایکٹیویٹی، اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں، اپنی ضرورت کے مطابق کھائیں۔ ہاں، سلیکشن آف فوڈ بہت امپورٹنٹ ہے، تو موٹاپے سے بھی اپنا بچتا ہے۔ وہ حضرات جو کہ شوگر کے مریض ہیں اور موٹے، ان کو چاہیے کہ اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق اپنی ان کی ہدایت پہ عمل کریں، خوراک کی ترتیب بنائیں، فزیکل ایکٹیویٹی کریں۔ فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، صرف میڈیسنس پہ ریلائی نہ کریں۔ ایک ڈیپینڈنٹ ہو کے آپ نے کہ مرض کو کنٹرول کرنے ہم دوائی کے ذریعے کنٹرول ہو جائے گا، نہیں۔ اس کے لیے دو جو بنیادی سٹیپس ہیں، خوراک اور ورزش، علاج کے معالجے کے لیے بنیادی دو فیکٹرز ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ کی دوائی آتی ہے۔ اگر ہم پہلے دو فیکٹرز کو چھوڑ کے اب صرف دوائی کی طور پہ اس کو استعمال کریں گے اور چاہیں گے کہ دوائی کے ذریعے سے مرض کنٹرول ہو، تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ پھر دوائیوں کے نقصانات بھی کو آپ برداشت کرنے پڑیں گے۔